کرنے لگے. ایک ملعون نے بڑھ کے ایسا تیر مارا کہ مرتبہ عبداللہ ابن مسلم جیل سے زمین پہ آئے, محمد ابن مسلم جیل سے زمین پہ آئے. عزادارو تاریخ کہتی ہے جس ملعون نے تیر چلایا تھا نا, اس نے ایک جملہ کا تیر میں نے چلایا ہے, تیر مجھے واپس چاہیے. عالم دین کا بیان ہے, ملعون اپنے گھوڑے سے زمین پہ اٹھ کر اترا, ایک مرتبہ عبداللہ بن مسلم کے قریب گیا. اے عزادارو ایک پیر اپنا اس نے عبداللہ بن مسلم کے سینے میں رکھا, تیر کو پھینکا. بچوں نے آواز دی, اے آقا حسین میری مدد کو, حسین خیمے سے نکلے. اے میرے لال, تم نے اس عالم غربت میں حسین کو تنہا چھوڑ دیا. ہار باب ادا پڑھ کے بوسہ لے لینا, بڑے زخمی دونوں بچے ہیں. یہ مسلم کے یتیموں کا جنازہ جا رہا ہے. اے عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا نا تو ایک مرتبہ دارالامارہ سے سر کی آواز آئی. مولا جناب زینب پوچھتی ہے, بیٹا سید سجاد یہ آواز تو جاتی پہچانی لگتی. ہاں پھوپھی اماں یہ چچا مسلم ہے. عزادارو ایک مرتبہ مسلم کا لفظ سنا, جناب زوجہ مسلم آگے بڑھی, ہاتھوں کو جوڑ لیا. میرے والیو وارث میرے ساتھ دو بچے گئے تھے کربلا میں, میں نے آقا حسین پہ قربان کر دیا, مگر اے میرے والیو وارث آپ کے ساتھ بھی دو بچے آئے تھے. میں آپ کا سر تو دیکھ رہی ہوں مگر میرے دونوں گود کے پالے کہیں نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ سر مسلم سے آواز آئی, ارے جیسے تو نے دونوں بیٹے کربلا میں حسین پہ قربان کر دیے, ویسے میں نے بھی اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے آقا حسین پہ قربان کر دیا. اجرکم اللہ. آپ نے عزادارو زیارت کر لی ہے جناب مسلم کے بیٹوں کے. اب تاریخ کہتی ہے باب ادا دو بچوں کی آپ نے زیارت کر لی نا, اب آپ کے سامنے 4 تابوت آئیں گے. یہ عزادارو روایت کہتی ہے روئے, جو کہ آپ کا مولا مظلوم مولا ہے. مولا فرماتے ہیں شبیر جب کبھی کسی بات پر رونا آئے نا تو میرے جد حسین کو رو لیا کرو. کیوں کا اس لیے میرے جد حسین کو رلا رلا کے کربلا میں مارا گیا ہے, تڑپا تڑپا کے کربلا میں مارا گیا ہے. ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا امام حسین کو, کیا دیکھتا ہے سر کا قدم مولا زخموں سے چور ہے. چور زخموں کو دیکھ کر ایک مرتبہ کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے. مولا نے سوال کیا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ مولا میں چاہتا ہوں آپ کے جسم کا بوسہ لے لوں, مگر اے مولا کوئی جسم ایسا نہیں ہے جس جگہ پہ میں بوسہ لے سکوں. مولا یہ کیسے زخم ہے جو زخموں پہ زخم لگے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ اس عالم دین سے مولا نے عالم خواب میں فرماتے ہیں, اے سائل تجھے نہیں پتا, ارے ذرا جا کے غور کرنا, جس طرح کو لاکھوں نے گھیر کے مارا ہو اس غریب کو حسین کہتے ہیں. اجرکم اللہ. اب آپ تو سنیں گے, آپ اپنے آنسوؤں کی قیمت سمجھیے. تاریخ کہتی دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا, اب دوسرے خواب میں دیکھا تو عجب منظر دیکھا. کیا دیکھتا ہے؟ زخم تو سارے بھر چکے ہیں مگر 2 زخم ابھی بھی تازے ہیں. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا کل تک تو سارے زخم تازہ تھا, سب سے خون جاری تھا, مگر مولا یہ سارے زخم بھر کیسے گئے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے چاہنے والوں نے مجلس برپا کی تھی. ارے جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے میری دکھیاری ماں ہر مجلس میں جاتی ہے, جانے کے بعد ہر عزادار کے سامنے رومال پیش کرتی ہے. ارے میرے عزادار کے آنسو مجھ حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں. اس نے بھی ہاتھوں کو جوڑا, مولا جب سارے زخم بھر گئے ہیں نا تو مولا یہ 2 زخم کیوں بھی تازے جس سے خون جاری ہے. کہ پتہ حسین تڑپ کے کہتے ہیں یہ 2 زخم ایسے ہیں جو قیامت تک نہ بھریں گے. کہ مولا کون سے زخم ہے؟ عزادارو سن سکو تو سن لو. ایک مرتبہ مولا تڑپ کے کہتے ہیں یہ جو سینے کا زخم دیکھ رہا ہے نا, یہ میرے 18 برس کے لال علی اکبر کا زخم ہے. یہ جو کمر کا زخم ہے یہ اس وقت کا زخم ہے جب میرا 32 برس کا بھائی زین چھوڑ کے زمین پہ آیا تھا, تب یہ زخم حسین کو لگا تھا. میں نے کمر کو پکڑ کے کہا تھا, اے بھائی عباس تیرے جانے سے کمر
سامنے 4 تابوت آئیں گے. پتہ ہے کس کے اولاد ہے؟ اولاد عقیل کے تابوت. اے ارباب اللہ، جب مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہا تھا نا کہ بہادر خاندان تلاش کرو، سوال کیا تھا کیوں کا؟ اس لیے مجھے ایک بہادر بیٹا چاہیے جو میرے عباس کو کام آئے. یہ آزاداروں کے جملہ سننا تھا. جناب عقیل نے اسی وقت دعا کیا تھا، مارے الہا مجھے بھی ایسی اولاد عطا کر جو حسین کے کربلا میں کام آئے. اے مارے الہا مجھے بھی ایسی اولاد عطا کر. ہاں ارباب اللہ، اسی عقیل کی اولاد کے جنازے آ رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے 4 جنازے آئیں گے. جعفر ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد ابن سعید بن عقیل. اے عزادارو، یہ جنازے نہیں ہیں، یہ ان شہیدوں کے جنازے ہیں جن کا لاشا کربلا میں 3 دن تک دنیا پڑا رہا. حسین جاتے تھے مقتل میں، ایک آواز آتی تھی حسین، دوسرے کے جنازے لا کے رکھتے تھے، تب تک تیسرے کی آواز آتی تھی آقا میرا سلام لو. حسین زمین کربلا پہ بیٹھے. اے میرے بھائی، تم نے اس عالم غربت میں حسین کو تنہا چھوڑ دیا. ارباب ادا بڑے مسئلے بڑے زخمی ہے. ارباب ادا تاریخ کہتی ہے عقیل کی اولاد کا جنازہ گیا آپ کے نظروں کے سامنے سے. ادارو ایک شہید آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ لیتا، آقا پہلے ہم مرنے چاہتے ہیں. اللہ جانے کوئی حسین کے دل سے پوچھے کیسے میرے غریب مولا نے جنازہ اٹھایا ہے. اے ارباب ادا، آپ کے سامنے سے 4 تابوت گزر گئے. روایت کہتی ہے اب آپ کے سامنے 2 تابوت آئیں گے. ادارو ابھی تک میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ یہ یاد کر لینا، مگر ادارو آپ کے سامنے 2 تابوت آئیں گے. ایسے 2 بچوں کے تابوت آئیں گے جن کی ماں نے ان پہ گریہ نہیں کیا ہے. جب بھی ان کی ماں نے ان پہ گریہ نہیں کیا. ارباب ایسا علماء بیان کرتے ہیں کہ جب اون محمد کے تابوت آنے والے ہیں، ابھی بھائی جنازے کو روک دینا. اگر اون محمد یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. تاریخ کہتی ہے مطلب جناب زینب نے کہا اون محمد اگر کل مانوں پہ جان نہ قربان کی تو خبردار یہ ماں تمہیں معاف نہ کرے گی. یہ ارباب اللہ، دونوں بچے سہمے ہوئے ماں کے پاس گئے. روز عاشورہ اجازت دی میں مختصر کر رہا ہوں. روایت کہتی ہے دونوں بچے گئے ہیں، مگر جانے سے پہلے جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، اور محمد مجھے پتا ہے تم علی کے نواسے ہو، تم بہادر ہو، مگر میرے لال خبردار اگر فرات پہ پہنچ بھی جانا تو خبردار پانی کو منہ نہ لگانا. اور محمد اگر تم نے فرات کی جانب دیکھ بھی لیا نا تو یہ ماں تمہیں بخشے گی نہیں. اے ارباب اللہ، دونوں بچے گئے ہیں. تاریخ کہتی قیامت کی جنگ کرتے ہیں. علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی. ایک مطلب قلب لشکر میں بھی حملہ کیا، مگر آواز آتی ہے یہ بنی ہاشم کے گھرانے کے بچے ہیں، ان کے ایسے قابو پائیں گے انہیں الگ الگ کر کے انہیں مارا جائے. تاریخ کہتی ہے دونوں بچوں کو فوج شام نے گھیر لیا. ایک ساتھ مل کے حملہ کرتی ہے. ایک بھائی کے سر پہ تیر لگا، دوسرے بھائی کے سر پہ ضربت لگی. آواز دیتے بھیا اور اپنی حفاظت میں رہنا. مگر ارباب عزیز سے زمین پہ آئے، آواز دیتے مامو میرا آخری سلام لے لو. حسین نے آواز سنی، مقتل کربلا خیمے سے نکلے، مقتل کربلا پہ آئے. تاریخ کہتی ہے عباس اور حسین کو آتا ہوا دیکھ کر فوج شام میں بھگدڑ مچ گئی. وہ سوچ رہے کہ حسین نے حملہ کر دیا. اگر تاریخ کہتی ہے مولا حسین اور عباس پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ آہستہ آہستہ سے ایک بچے کی آواز آ رہی تھی، مامو ادرکنی، اے مامو ادرکنی. اے بھائی عزادارو، ایک بھائی کی تو روح قبض اتری سے پرواز کر گئی تھی، مگر دوسرے بھائی کی ابھی حیات بچی ہوئی تھی. ایک مرتبہ اپنے قریب حسین کو بلایا، حسین کو بلا کر اپنا ننھا ننھا ہاتھ اٹھایا، اٹھا کے حسین کے سر پہ رکھ کے کہتا ہے مامو تمہاری قسم اماں سے کہنا ہم فرات پہ گئے ضرور تھے، مگر اے مامو اماں سے کہہ دینا ہم نے پانی نہیں پیا. اے مامو اماں سے کہنا ہم تو ہم سے راضی ہے نا. اے
जब गरीब प्याज लिख के जुमला लिखते हैं, कहते ज़ैनब आई, दोनों बच्चों के करीब बैठी, दोनों बच्चों के दरमियान को फासला बुलाया, एक मरतबा सर को सजदे में रख लिया, परवरदिगार तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लिया। एक मरतबा सीने पे हाथ रख के कहती है औला मोहम्मद, अरे तुम तो जाके सो गए, मेरे शेरों, अब मेरे भाई पे अपनी जान कौन निसार करेगा? मगर ज़ैनब न रोई। अरबाब अज़र शाम के सितार में सर आए, मगर ज़ैनब न रोई। शाम की एक औरत बड़ी आवाज देती है, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? मगर एक बार तो जनाब ज़ैनब तड़प के आवाज देती है, बीबी ऐसा न कहना, मैं इन दोनों बच्चों की माँ हूँ। बीबी फिर आप इन पे गिरिया क्यों नहीं करती? इसलिए मैंने वादा किया है जब तक जिंदा रहूंगी, अरे अपने गरीब भाई पे मातम करूंगी, अपने बच्चों को न रोऊंगी। ये माँ जब वापस आती है मदीना, एक बंदा अपने घर में कदम रखा, दो छोटे छोटे मुसल्ले ज़ैनब ने करबला पर किया। मेरे लाल मोहम्मद, मुझे माफ कर देना, मेरे लाल, तुम्हारे भी ये घर सोना है। औला मोहम्मद, अब तुम्हारी माँ जिंदा रहना नहीं चाहती। आपने दो बच्चों की बात की इजाजत कर दी। अब आपके सामने आएंगे 4 जनाजे। ये किसके जनाजे हैं? ये औलाद अली के जनाजे हैं। रवायत देती है जब मदीने से काफिला जाने लगा ना, तो जनाब उम्मुल बनीन ने अपने बच्चों को बुलाया था और बुला के कहा था, मेरे लाल खबरदार, हुसैन आता है, हुसैन से हमेशा आगाह रहना। कभी ऐसा वक्त पड़े तो अकबर से पहले अपनी जान कुर्बान कर देना। खबरदार, अगर अकबर से पहले अपनी जान न कुर्बान की तो अपनी माँ उम्मुल बनीन को माँ न कहना। ये अरबाब ऐसा ये उम्मुल बनीन है। जब ये काफिला आया न लुट के, तो बशीर ने आवाज दी, मदीने वालों, मदीना लुट गया, हुसैन करबला में मारे गए। एक मरतबा पूछने से उम्मुल बनीन कहते हैं, बशीर अपनी जबान को संभाल ले, मैं कैसे मान लूं कि हुसैन मारा गया? क्योंकि मैंने अपने हुसैन के साथ अपने 4 बेटों को भेजा था और एक जुमला कह के कहा था, ए मेरे लाल खबरदार, अगर तुम्हारी जिंदगी में हुसैन पे कोई ऐसा वक्त आ पड़े तो अपनी जान को कुर्बान कर देना। मैं कैसे मान लूं हुसैन मारे गए? मैंने तो अपने 4 बेटे भेजे थे। एक पता बशीर ने तड़प के कहा, ए बीबी, ये बच्चों को तुमने देखा था, जब वो शहीद हो गए तो वो हुसैन मारे गए। लो अरबाज़ा, उसी औलाद अली का जनाजा आ गया आपके नजरों के सामने। पढ़ के गोसा ले लेना, ये बड़े जख्मी है। जाफर इब्ने अली है, उस्मान इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, अमर बिन इब्ने अली का जनाजा आ रहा है। ये अरबाज़ा एक एक शहीद जाता है। तारीख कहती हुसैन की बारगाह में गया, हाथों को जोड़ा, आका मुझे मरने की इजाजत दो। हुसैन आवाज देते, जाओ खुदा हाफिज। मक्तले करबला में जाते हैं ये शहीद, जाने के बाद आवाज देते, आका मेरा आखिरी सलाम ले लो। हुसैन दौड़ के मखैमे से निकलते हैं, मक्तल में जाते हैं, शहीद के लाश को उठाते हैं, मुंह पे अपना मुंह रख देते हैं। क्या आलम तन्हाई है, क्या आलम हुर्मत है। हुसैन तड़प के मातम करते हैं, ए मेरे भाइयों, अरे तुमने इस नरगे आदा में हुसैन को तन्हा छोड़ दिया। आपने ऐसा करो, कोसा ले लिया, ये आपके सामने औलाद अली का जनाजा गया, बड़े सख्ती। मगर ऐसा अब आपके सामने 2 ताबूत आएगा, बस 2 ताबूत। पता है किसका है? ये यतीम का जनाजा आएगा। अब्दुल्ला इब्ने हसन, कासिम इब्ने हसन, अज़ादारों, जो उसके जनाजे हैं, जनाब कासिम जो 3 बरस की उम्र में यतीम हो गया था, 13 बरस की उम्र में तकसीम हो गया। अल्लाह अकबर। जब सारे लोग शहादत के लिए जाने लगे ना, तो जनाब कासिम बार बार आते, आका मुझे भी मरने की इजाजत दे दो।
یہ آقا مجھے بھی کرنے کی اجازت دے دو۔ جناب مولا حسین ایک جملہ کہتے ہیں میرے لال قاسم تم تو میرے بھائی حسن کے نشانی ہو، اے میرے لال جب مجھے بھیا کی زیارت کرنا ہوتی ہے نا تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، اے قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اچھا کرو پھر جناب قاسم آتے ہیں مگر اجازت نہیں ملی۔ حسین ایک ہی جملہ کہتے ہیں قاسم میں اپنے بھائی کو مقتل میں دوبارہ قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اے قاسم جاؤ میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ مگر ارباب اعضا ابھی جناب قاسم کو اجازت نہیں ملی، میں نے مختصر کر دیا۔ لو آپ کے نظروں کے سامنے جنازہ جا رہا ہے، یہ یتیم حسن کا جنازہ ہے ارباب اعضا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب قاسم نے ایک مرتبہ گریہ کر رہے تھے، آنسو کا ایک قطرہ جناب قاسم کے بازوؤں پہ گرا، ازادار گرنا تھا، نگاہ کی نگاہ مطلب بازوؤں پہ تعویذ دکھائی دی، تعویذ کا دیکھنا تھا۔ قاسم کو بابا کی شہادت یاد آ گئی، یہ آخری وقت تھا۔ بابا نے کہا تھا میرے لال قاسم یہاں آؤ، اے قاسم یہاں آؤ، یہ کہہ کر میرے ہاتھوں پر ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا اے قاسم جب کوئی ایسا وقت پڑے جب مشکلوں میں گر جانا میرے لال تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ اے بابے تو اسی قاسم کا جنازہ جا رہا ہے، بڑھ کے بوسہ لے لینا، مگر یہ خیال رہے یہ 13 برس کا لال گھوڑے کی ٹانپوں سے پامال۔ حضرت اللہ ارباب اعضا قاسم کو کلے کھلایا، آواز دی، اب جو بازوؤں سے تعویذ کو بولے نا تو قدم منظر دیکھا۔ بابا نے لکھا تھا بھیا حسین میں تو کربلا میں نہ ہوں گا مگر میری جانب سے میرے قاسم کو اپنے پر قربان کر لینا۔ یہ حضرت قاسم کو تعویذ دی، ایک مرتبہ جناب قاسم دوڑتے ہوئے حسین کی بارگاہ میں آئے، چچا یہ بابا کی تحریر ہے۔ اب جو مولا حسین نے دیکھا تو زاروں قطار ہونے لگے، ایک ہی جملہ کہتے تھے میرے بھائی نے اس درگاہ اعلیٰ میں بھی مجھے نہیں بھولا ہے۔ اے ارباب اعضا ایک مرتبہ جناب قاسم کو اپنے گلے سے لگا کر زاروں قطار گریا کرتے ہیں، اے میرے لال قاسم جاؤ خدا حافظ، اے قاسم جاؤ خدا حافظ۔ ازاداروں جناب قاسم کو بٹھایا گھوڑے پہ، چند قدم آگے بڑھے تھے، کہتے میرے لال قاسم ذرا ٹھہرو۔ قاسم ازاداروں رک گئے، ایک مرتبہ ابھارتے ہیں، تاریخ کہتی ہے گریبان کو چاک کرتے ہیں۔ اے ارباب اعضا عرب کا دستور تھا اگر کسی بچے کا گریبان چاک ہو تو عرب کے لوگ سمجھ جایا کرتے تھے یہ یتیم ہے۔ ازاداروں حسین نے شاید اسی لیے گریبان چاک کیا تھا تاکہ جب بھی کوئی ملعون میرے لال پہ حملہ کرنے آئے تو کم سے کم اسے یہ سمجھ میں آئے یہ لال یتیم ہے، یہ حسن کا یتیم ہے۔ مگر اے ارباب اعضا وہ ظالم ایسے تھے، حسن کے لال کو ایک متوزیر سے زمین پہ گرا دیا۔ تاریخ کہتی ہے یہ حسن کا 13 برس کا لال اسے زندگی میں پامال کر دیا۔ حسین آواز دیتے تھے اے میرے لال قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہ آئی، مظلوم کربلا طرف اے قاسم تمہیں امام وقت بلا رہا ہے۔ ازادار ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، اے آقا میرا سلام۔ حسین نے ماں کا دامن بچھایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے کو اکٹھا کیا، لے کے خیمے میں آ گئے۔ اے پرواہ تیرا لال قاسم آ گیا۔ ازادارہ طرف گئی پرواہ، حسین کہتے اے پرواہ مجھے معاف کر دینا، میں مدد کو نہ پہنچ سکا، تیرا لال زندگی میں پامال کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ قصوری غمزے سوائے غم آل محمد کے۔ ارباب اعضا آپ نے جناب قاسم جناب عبداللہ ابن حسن کی زیارت کر لی۔ اب آپ کے سامنے اس کا کام اٹھائے گا جس پہ بیویوں کو بڑا ناز تھا، جس پہ بیویوں کو بڑا ناز تھا، جس پہ سکینہ کو بڑا ناز تھا۔ اے ارباب اعضا اس کا تابوت آئے گا جس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔
روایت کہتی جب مولا عباس جانے لگے نا تو مولا حسین ضرور کیوں لاتا تھا بھیا عباس آج سے وہ آنکھیں جو تیرے خوف میں رکھی تھی وہ سکون کی نیند سوئے گی، مگر اے عباس آج سے وہ آنکھیں نہ سو سکے گی جو تیری حالت سے سویا کرتی تھی۔ ارباب اعضا اس وفادار کا تابوت آپ کے سامنے آئے گا جو حسین کے لشکر کا علمبار تھا۔ تاریخ کہتی ہے ارباب اعضا جب امام حسین کے پاس جانے لگے نا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا تھا عباس کے بچوں کے لیے پانی کی صبیر کر دو، اللہ تش کی صدائیں آ رہی تھی، مگر اس سے پہلے ایک روایت اور سنیں گے۔ روایت کہتی ہے جب مولا عباس جو ہے محاصرہ کر رہے تھے نا خیمے کا، ہر خیمے کا پردہ اٹھا کے تیر آ رہے تھے، ایک مرتبہ مولا عباس اس خیمے میں گئے جہاں پر شیشہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت تاریخ کہتی جیسے ہی خیموں کو ہٹایا تو عجب منظر دیکھا، کچھ بچے ہیں جو شیشے کو ہٹا کر اپنے سینے کو اس جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ محسوس کر رہے تھے شاید کچھ ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ یہ دیکھنا تھا عباس سے خیمے کے پردے کو گرایا، زمین پر بیٹھ گئے، ایک مرتبہ ساروں قطار رونے لگے، پروردگار تیرا عباس کتنا غریب ہو گیا ہے، اے ہزاروں بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ سکینہ چچا کے پاس آئی، اے چچا عباس پانی کی صبیر کر دو ورنہ یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ اگر تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ آئے مشیدہ امام حسین نے دیا گئے ہیں مختلف کربلا میں، مگر تاریخ کہتی ہے مشق کو بھرا، میں نے ساری روایت چھوڑ دیا۔ روایت کہتی لے کر آنے لگے، ایک ملعون نے جھک کے ایسا تیر چلایا عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ آواز دیتے ہیں میرے سکینہ کا صدقہ، بایاں بازو قلم ہوا، میں ایسا کر کر سکتا، مشق کو دانتوں سے دبا لیا تھا۔ چاہتے ہیں قیام حسینی میں کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے، مگر تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ عمر سعد نے اعلان کیا خبردار اگر ایک قطرہ آپ بھی لشکر حسینی تک پانی پہنچ گیا تو سمجھ لینا ہم جنگ ہار جائیں گے۔ یہ عزاداروں یہ دھمنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ 4000 تیر انداز اپنی جگہ پہ آتے ہیں، ایک ساتھ تیر چلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے قاضی کو لگے مگر ایک تیر ایسا چلا جو مشق سکینہ پہ لگا، پانی زمین کربلا پہ بہا، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پانی نہ بہا ہو، عباس کے جسم کا خون بہ گیا ہو۔ اجرکم اللہ، عباس نے زاروں قطار گریا کیا، رہوات کو مکتب کی جانب موڑ دیا، ہزاروں چل رہے تھے، چلتے چلتے تاریخ کہتی ہے دونوں بازو تو قلم ہو چکے تھے نا۔ تصور کریے گا ہزاروں اگر ہمارے آنکھوں میں کوئی چھوٹا سا دیکھا جائے تو ہمارے ہاتھ فوراً جو ہے ہمارا ہاتھ آنکھوں پہ پہنچ جاتا ہے، مگر ہائے رے غربت عباس، تاریخ کہتی چل رہے تھے کہ ایک ملعون نے ایسا تیر چلایا کہ سنسناتا ہوا تیر عباس کے آنکھوں میں لگا، ام البنین کا نام طرف کے طرف رہ گیا۔ اے ارباب اعضا اگر ہاتھ ہوتے تو عباس آنکھوں تک لے جاتے، مگر علی کے بیٹے تھے، ہاتھ تو پہلے کٹ چکے تھے، غازی زیر پہ طرف کے رہ گیا۔ تاریخ کہتی ارباب اعضا علی کا بیٹا تڑپتا رہ گیا، مگر تاریخ کا بیان ہے چاہتے ہیں تیر نکال لے، مگر اے عزیزاں تیر کیسے نکالے؟ تصور کرے تیر تو وہی نکال سکتا ہے نا جس کے ہاتھ سلامت ہو۔ عباس کے ہاتھ پہلے کاٹے جا چکے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں یہ غازی نے چاہا تیر کو نکالے، چاہتے ہیں کہ دونوں گھٹنوں کے ذریعے تیر کو نکالے۔ ایک مرتبہ حضرت تاریخ کہتی ہے رکوع کے عالم میں گئے، چاہتے تھے دونوں گھٹنوں کے ذریعے سے تیر کو نکالے، مگر علماء لکھتے جیسے ہی غازی رکوع کے عالم میں گئے، ارے حکیم ابن طفیل کے خدا لعنت کرے، اس ملعون نے ایسا غرض مارا کہ ام البنین کا لال تیرا کے زمین پہ آیا، آواز دے آقا میرا سلام۔ حسین نے کمر پکڑی، اے بھائی تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اے بھیا عباس حسین غریب ہو گیا، حسین مقتل کربلا میں آئے، کیا منظر دیکھا،
32 का भाई है, फरात के किनारे लेटे हुए अब्बास, क्या बात है, कहा का एक आंख में तीर है, दूसरे में खून है, एक पता हुसैन ने तीर को निकाला, खून को साफ किया, मेरे भाई कहा मेरी एक ही तमन्ना है, मेरे लाशे को न उठाइएगा, मेरे जनाजे को न ले जाइएगा, क्योंकि मैं कहता ये था, सकीना से वादा करके आया था, मेरे लाल तेरे लिए पानी लेने जा रहा हूँ, मगर पानी न पहुँचा सका। तारीख करती हुसैन ने 32 बरस भाई के लाशे को फरात के किनारे छोड़ा। यार बाबी तो हमने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, मगर कभी तस्वुर करें कि जवान भाई का लाशा कोई भाई कैसे छोड़ के आ सकता है। ये हुसैन जाने, परवरदिगार तेरा हुसैन जाने कि हुसैन ने अपने वफादार भाई को फरात के किनारे कैसे छोड़ा। खाली अलग को लिया, लेकिन मकसद करने की जानी वाले थे, मगर तारीख कहती है उधर सकीना बच्चों को दिलासे दे रही है, ये बच्चों अब हम प्यासे न रहेंगे, वो अलम आ रहा है, ये बच्चों अब हम प्यासे न रहेंगे, वो अलम आ रहा है। ये अज़ादारों जैसे हुसैन आए, बच्ची ने पतो खैमे का पर्दा हटाया, तलब की आवाज देती है, ए बाबा हुसैन, मेरा चचा अब्बास कहाँ रह गया। एक पर्दा हुसैन कहते, ए सकीना, अब चचा का रास्ता न देखना, ए मेरी लाश, तेरा चचा फरात के किनारे शाने कटा के सो गया, बच्ची के हाथ से कूदा गिरा, सकीना ज़मीने करबला पे गिरी। ए चचा अब्बास, आपके जाने से सकीना की प्यास बुझ गई। ए बच्चों, अब हमारी प्यास न बुझेगी, मेरा शेर चचा फरात के किनारे शाने कटा के सो गया। बच्चों ने अनादर की सदाएं बुलंद की, वाह प्यासा, वाह मुसीबता, हाय बाबेला, ये अब्बास रियावत का मर जा रहा है, मेरे गाजी का ताबूत जा रहा है। और बाबेला वो वफादार भाई था, जिसके जाने पे हुसैन ने कमर को पकड़ लिया था। अज़ादारों कोई न रहा। तारीख कहती है हुसैन की बारगाह में हुसैन का एक 18 बरस का लाल आया, जिसे 2 गाँवों ने पाल कर जवाब किया था। अल्लाह और बाबेला साहिबान औलाद वसीम का सबको रुचि के उसके बाद ताबूत आ जाएगा। कितना प्यासे थे इमाम हुसैन करबला का कोई तारीफ नहीं बयान कर सकती, मगर शायद महसूस करने आप कितना प्यासे थे। रवायत कहती है ना, मैं आपसे पूछता हूँ, साहिबान औलाद है, आपके यहाँ औलाद होगी, किसी इंसान से पूछो अगर आपको पता हो आपका बेटा आखिरी सलाम कहते इस दुनिया को छोड़ जाएगा, अब वो आपके साथ नहीं रहेगा, अब आपको आखिरी सलाम कह देगा, इस दुनिया को छोड़ के जाना है, अगर वो लाल आपसे कोई चीज मांगे, किसी चीज की तमन्ना करे, तो आप क्या करेंगे? हर इंसान करेगा। अगर ऐसी बात होगी तो अपनी जिंदगी को कुर्बान करके उसके लिए वो अशिया उस चीज को मुहैया कराऊंगा जो मेरे लाल की आखिरी ख्वाहिश होगी। कसम है हुसैन की इज्जत की, हुसैन के अकबर ने अपने बाबा से आखिरी वक्त में कोई चीज तो मांगी है, या तो बाबा के पास गए हैं, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो, या आखिरी बार कहे बाबा एक कतरा आप मिल जाए, पर इन दुश्मनों को बताओ, मगर हाय गुरबत हुसैन जवान लाल एक घूंट पानी मांगता रहा, मगर हुसैन इतना मजलूम कि अपने जवान को एक कतरे आप न दे सका। अल्लाह हुसैन का जान लाल तुम्हारा दादा तुम्हें हाजिर बसर से सैराब करेगा। 18 बरस का लाल अली अकबर मैदान करबला में आ गया।
تاریخ کہتے جنگ کرتے ہیں، مگر تاریخ کا بیان ہے ایک ملعون نے جھوٹ کے ایسا نیزہ مارا علی اکبر کے سینے پہ کہ 18 برس کڑیل جوان زین کے سنبھل نہ سکا، اور واقعہ تو زین سے زمین پہ آواز دیتے یا آبا علیک من السلام، اے بابا میرا آخری سلام لے لو۔ اے عزادارو اس آواز کا سننا تھا، حسین تڑپ گئے، اے اکبر عباس کے جانے سے کمر خمیدہ ہوئی تھی، میرے لال تیرے جانے سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ آواز کے مکہ حسین نکلے ہیں، مگر علماء کہتے ہیں کبھی امام حسین زمین کربلا پہ گرتے ہیں یا علی عدل نہیں کہتے اٹھتے ہیں۔ جوان کا لاشا دارا آپ کے سامنے سے رہا ہے، مگر بہت زخمی ہے، سینے پہ نیزے کی انی ہے، سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، ذرا آہستہ سے بوسہ لینا کیونکہ بڑا زخمی ہے یہ جوان۔ تاریخ کہتی گئے ہیں حسین ابن علی، مگر ایک مرتبہ جب تاریخ کہتی ہے آخری مرتبہ جب مقتل کربلا پہ گرے تو حسین سے اٹھا نہیں گیا، بلکہ تاریخ کہتی ہے حسین اکبر کے لاشے کے قریب ایسے گئے جیسے گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے۔ ارے اکبر نے بابا کی حالت دیکھی، ایک جملہ کہتے ہیں بابا ارے ایسا لگتا ہے کئی مرتبہ زمین کربلا پہ گرے ہو اور اٹھے ہو، اے اکبر نہ پوچھو تمہارے جانے سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میرے لال اکبر نہ پوچھو۔ اکبر نے قریب بلایا، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے رخسار کو صاف کیا۔ حسین ایک جملہ فرماتے ہیں میرے لال کہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ بابا نیزے کی ادھر آئی ہے، بہت تکلیف ہے، بابا سینے سے نیزے کی نکال دو۔ قیامت آگے عزادارو، ضعیف باپ ہے، 18 برس کا کڑیل جوان ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین بیٹھے ہیں مگر آواز دیتے ہیں نانا گواہ رہنا، میں نے اپنے جوان کے سینے سے نیزے کی انی کھینچ لی۔ عزادارو یہ ایسا مرحلہ کا علماء بیان کرتے ہیں، ارواح انبیاء بھی وہ پھیر لیا۔ آواز دیتے ہیں ابراہیم، آواز دیتے ہیں حسین تم جانو، تمہاری ماں فاطمہ جانے، یہ عزادارو سارے لوگوں نے ہمیں پھیر لیا، میں نے مختصر کیا، مگر ایک ماں تھی جس نے حسین کے کانوں پہ ہاتھ کو رکھا، اے میرے لال حسین تو یا علی عدل کہہ کے نیزہ کھینچ میرے لال، یہ ماں تیرے ساتھ ہے۔ اے عزادارو حسین نے یا علی عدل کہہ کے اب جو نیزے کو کھینچا ہے تو تنہا نیزہ نہیں آیا، ارے نیزے کے ساتھ ساتھ جوان کا کلیجہ باہر آیا۔ حسین تڑپ گئے، منہ پہ منہ رکھا، اے علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہے، اے اکبر اس عالم تنہائی میں ضعیف باپ کو تم نے تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ باب عطا حسین نے جنازہ اٹھانا تھا، آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ سہارا دو، جوان کا لاشا ہے، ضعیف سے نہیں اٹھتا۔ لاش علی اکبر خیمے میں آئی، وہاں علی اکبر وہاں مصیبت لیلا تڑپ گئی، اے میرے لال اکبر تیرے جانے سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اجرم خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ہر بار ایسا آپ نے علی اکبر کے تابوت کی زیارت کر دی، بس دو نام اور میرے پورے رشتے میں۔ تاریخ کہتی اب کوئی نہ رہا حسین کے پاس۔ آواز سے میرے مولانا حضرت ناصر الدین سلطان، ہے کوئی جو میری مدد کرائے، ہے کوئی جو مجھے بنا دے۔ تاریخ کہتی آواز کا سننا تھا، حسرت نے خود کو مہمانے سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے جناب علی اصغر کو اپنے آغوش میں لیا، لیکن مقتل کربلا میں آئے۔ تاریخ کہتی سوال آپ کرتے ہیں فوج اشیاء اگر تمہارے نگاہوں میں میں خطاوار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے، اسے ایک قطرے آپ دے دو، مگر ارباب اعظم کوئی آگے نہ بڑھا۔ حسین کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے پانی پی لیتا ہوں تو میں اسے جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیتا ہوں۔ اے ارباب اعظم
حسین نے اپنے 6 ماہ کے لال کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا. میں نے پڑھ دیا مگر علماء تو یہی بیان کرتے ہیں نا کہ کربلا کی زمین ایسی تھی کہ اگر دانا بھی گرتا تھا تو بھول جایا کرتا تھا. آپ صاحبان اولاد ہیں, آپ کے گھر میں بچے بھی ہوں گے, کبھی 6 مہینے کے بچے کو اپنے آغوش میں لینا اور پھر دیکھنا کہ اس بچے کے جسم کی کھال کتنی نازک ہوتی ہے. اے عزاداروں, جب مظلوم کربلا نے جلتی ہوئی زمین پہ رکھ دیا, اللہ جل حسین کے اصغر نے کیسے برداشت کیا ہوگا, مگر اصغر تڑپنے لگے. حسین نے بن کے آغوش میں لے لیا. اے میرے لال, تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے, اپنی حجت کو تمام کر دے. لو اور باقاعدہ ایک سننا تھا جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو نکالا, ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دیا. روایت کہتی ہے نا ایک مطلب 3 بار تکیر چلا, گلوے علی اصغر پہ لگا, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. علماء کہتے ہیں یہی وہ شہید ہے جسے حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا تھا. تاریخ کہتے حسین مظلوم کربلا پشت خیمہ پہ علی اصغر کی قبر کھود رہے تھے. ایک مطلب پیچھے سے سلام کی آواز آ گئی. حسین تڑپ گئے, اس عالم غربت میں مجھے کون سلام کر رہا ہے. آنے والے نے کہا اس قبر میں میں مدینے سے آیا ہوں, آپ کی بیٹی سورا نے مجھے پیغام بھیجا ہے. لو ربابیہ پیغام دیا, مگر مولا ایک زبانی پیغام بھی دیا تھا. کیا ہے؟ کہا تو سورا نے چلتے ہوئے ناصر, جب تم کربلا پہنچے گا نا تو ایک میرا چھوٹا سا بھیا ہے جو آپ کو گھٹنیوں کے بل چل رہا ہوگا, اسے اٹھا کر میری جانب سے پیار کر لینا. 72 ہوئے ہیں. کسی نے کہا اے عمر ساتھ 72واں سن لے کر کیا کہے گا, اسے تو حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا ہے. اے رابعہ میرا تاریخ کہتی ہے وہ ملعون کہتا مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے 72واں سن چاہیے. اے رابعہ میرا یہ جملہ سنا, کچھ گھڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو گئے جن کے ہاتھوں میں نیزہ تھا, زمین کربلا میں آ گئے. ایک مرتبہ جہنم زمین دیکھتے تھے, ایک مرتبہ نیزہ مار دیتے تھے. یہ منظر چلے ہوئے خیمہ سے ارے فضا دیکھ رہی تھی, آواز دیتی ہے اے شہزادی رباب تمہارے لال کی خیر ہو. جناب رباب طرف میں اے فضا کیا ہوا, اے شہزادی وہ دیکھا منو چشمانی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اے رباب ادا مقتلے کربلا میں نیزہ مارتے, نیزہ نکال لیتے, مگر تاریخ کہتی ہے ایک ملعون نے اس جگہ پہ نیزہ مارا. ارے جہاں حسین نے اپنی زندگی میں اپنے اصغر کو دفن کیا تھا, مگر اب جو نیزہ کہتا تو تنہا نیزہ لایا. نیزے کے ساتھ ساتھ 6 مہینے کا لاشا. اجرکم اللہ, نیزے کے ساتھ لگا 6 مہینے کا لاشا الجھ کے باہر آ گیا. ہم نے سوچا اصغر پہ ظلم ختم ہو گیا. نہیں ارباب رضا, تاریخ پھر آگے بیان کرتی ہے. کہتے ہیں ملعون نے نیزے سے علی اصغر کی لاش کو نکالا. ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ اترا. صاحبان اولاد ہے, تصور کر لینا 6 مہینے کا بچہ, اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے ملعون دین سے زمین پہ اترا, لاشیں علی اصغر کو دیکھا. ماں خیمے سے جلے ہوئے خیمے سے دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ تڑپتی رہی ماں, ہائے میرا اصغر, ہائے میرا اصغر. تاریخ کہتی ملعون زمین پہ اترا, لاشیں علی اصغر کو زمین کربلا پہ رکھا. اپنے سامان سے ایک خنجر نکالتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ مطلب خنجر نکالنے کے بعد ارے اپنا ایک پیر گھٹنا سینہ علی اصغر پہ رکھا, ایک ہاتھ سے ظلموں کو پکڑا. ارے ماں کے سامنے 6 مہینے کے لال کو سروں در میں جدائی کر دی. ماں جلے ہوئے خیمے سے تڑپتی رہ گئی. ہائے میرا لال, ہائے میرا اصغر, اے اصغر تیرا سن تو میرا لال سب علی اصغر غربتا. آپ نے زیارت کر لی جناب علی اصغر کے. تاریخ کہتی بڑا ظلم ہو گیا کربلا میں. عزاداروں, اب کوئی نہ رہا حسین کی بارگاہ میں.
تاریخ کہتی ہے تنہا مظلوم کربلا رہ گئے. تاریخ کا بیان ہے مرتبہ امام سجاد کے پاس آئے, اسرار امامت کو سپرد کیا, مگر سپرد کرنے کے بعد عزادارو تمہارے مولا نے تمہیں وہاں بھی فراموش نہیں کیا تھا, پر ایک جملہ تھا میرے لال سید سجاد, جب شام سے درود کے وطن جانا نا میرے لال, تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا, اور کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کی غربت کو یاد کر لینا, حسین کی پیاس کو یاد کر لینا, اور جب کسی غریب کی موت کی خبر سننا تو مجھ حسین کے آنسو بہا دینا. اجرکم اللہ. دوسرا فقرہ کروایا اور ایک جگہ پہ یاد کیا, فرماتے ہیں سید سجاد ایک بیٹا اور کہنا کاش تم کربلا میں موجود ہوتے, میرے شیعوں سے کہنا کاش تم کربلا میں موجود ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے ششماہے کے لیے ایک قطرے آب کیسے مانگ رہا تھا, مگر کسی نے بھی ایک قطرے آب نہ دیا. تین رخصتی ہے میرے مولا, بس ساری رخصتی کو چھوڑتا ہوا. روایت کہتی ہے تو آخری بار خیمے سے الوداع کیا, بہن ام کلثوم میرا آخری سلام لے لو, اے بہن زینب میرا آخری سلام لے لو. روایت کہتی ہے ایک ایک بیویوں میں امام حسین نے سلام بھیجا ہے, مگر تاریخ کہتی ہے امام حسین نے اپنی جناب بیٹی جناب سکینہ کو بھی الوداع کہا, مگر تاریخ کہتی ہے جب امام حسین بیٹھے رہوان پہ تو گھوڑے نے قدم کو آگے نہیں بڑھایا. حسین جنتا میرے سے گاؤں کا آخری منزل ہے, آخری بات پہنچا ہے, بہت آرام سے بڑھوں گا. تاریخ کہتی ہے اس کے باوفا نے قدم کو آگے نہیں بڑھا بلکہ اپنی گردن سے اشارہ کیا. اب کو اشارہ کیا امام مظلوم نے جو زمین کی جانب دیکھا پر کیا جگہ 4 برس کی سکینہ ہے, گھوڑوں کی سیموں سے لپٹی ہوئی بہن کرے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا. ارے صبح سے جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. ارے بھیا علی اکبر گیا واپس نہ آیا, چچا عباس پانی لینے کے لیے گئے واپس نہیں آئے. بابا کو نہ لے جانا, حسین زین سے زمین کیا ہے, پھر لا سکینہ تم نے تو آخری سلام کر دیتا. ہاں بابا, پھر آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بابا آخری بات سینے پہ سنا لو, مظلوم کربلا جلتی ہوئی زمین پہ لے گئے. عزادارہ دو ہی منظر تو ہے, 2 باپ بیٹیوں کا منظر ہے, ایک باپ کوفے میں ہے ایک باپ کربلا میں ہے, ایک بیٹی کوفے میں ہے ایک بیٹی جو ہے کربلا میں ہے, مگر دونوں کا منظر بدلا ہوا ہے. روایت کہتی 21 رمضان کو علی کے سر پہ ضربت لگی, زینب پاس میں بیٹھی ہوئی تھی. علی کہتے رہے میری لال زینب آخری رات ہے, مجھ سے باتیں کر لو, مجھ سے گفتگو کر لو. زینب سونا نہیں, اے زینب نہیں سونا, ایک باپ ہے کربلا میں جو بیٹی سے کہنا سکینہ سو جا, اے سکینہ سو جا, اے سکینہ سو جا. اے عزادار جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے علی کو پتا ہے اگر آج زینب نہ بھی سوئی تو زینب اس کے بعد سو لے گی, مگر حسین کو پتا ہے اگر آج سکینہ سو گئی تو آج سکینہ سو لے گی. ارے اصلی عاشور کے بعد پھر سکینہ کو سونا نصیب نہ ہوگا. اللہ سکینہ اسلام تو بچ گیا مگر زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا, زہرا کی اولادوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. تاریخ کتی مظلوم کربلا آتے ہیں, قیامت کی جنگ کرتے ہیں, کبھی فرات کے پاس سے گزرے آواز دیتے بھائی عباس اٹھو, اے بھائی اٹھو, تمہیں جنگ کا بڑا شوق تھا, اے بھائی دیکھو تمہارا ضعیف بھائی کیسے جنگ کرتا ہے. کبھی اکبر کو بلایا, اکبر اٹھ دیکھ تیرا بابا کیسے جنگ کر رہا ہے. اے ارباب اعلی ہاتھ میں غیبی کی لڑائی, حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں سنتی, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی خنجر مار رہا تھا. بس رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ لاکھوں کی فوج تھی, تنہا زہرا کا لال تھا. جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا حسین پہ اس سے وار کر رہا تھا. ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولیوں سے نکال نکال کے غریب زہرا پہ پتھر مارتے تھے. حسین طرف کے آواز دیتے تھے اے اماں, بڑی نازوں سے پالا تھا. حضرت حسین زین سے زمین پہ آئے,
مولا عظیم سے زمین پہ ہے. تاریخ کا بیان ہے سارے فوجیں گھیر لیا مولا حسین کو. تاریخ کہتی ہے امام حسین تو بھی نشیب میں تھے مگر نشیب سے قتل گاہ کی دوری الگ الگ ہے. اس کی وجہ یہی ہے ناروا بیان تھا کہ جب سارے لوگوں نے گھیرا تھا نا تو کسی میں ضرورت نہیں تھی حسین کے پاس آنا تھا, حسین کے قریب آیا تھا. شیور آگے بڑھا کر کیا ہوا, کیوں نہیں آگے بڑھتے ہو؟ اس لیے ہمیں خوف ہے, پتہ نہیں حسین زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے. اللہ یہ جملہ سننا تھا. تاریخ کہتی ہے عجیب جملہ لکھتی ہے باب ادا, جب کبھی آپ نے آپ کے مولا نے فرمایا ہے کہ ایسے قتل کیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. حضرت جانوروں کی روایت تصور کریں, جانوروں کی دستور ہوتا ہے. لوگ پہلے سے بناتے ہیں مجھے یہاں کا گوشت چاہیے, مجھے اس حصہ چاہیے, مجھے یہ حصہ چاہیے. قسم عزت حسین کی تاریخ کہتی جب حسین کی سر و تن میں جدائی ہوئی نا تو ہر ملعون یہی کہہ رہا تھا. کوئی کہتا تھا مجھے حسین کا امامہ چاہیے, کوئی کہتا تھا مجھے حسین کی رضا چاہیے, کوئی کہتا تھا مجھے حسین کی رضا چاہیے, کوئی کہتا تھا مجھے حسین کی نالائن چاہیے. ارے ایک ملعون نے تو قیامت کر لی, اسے کچھ نہ ملا تو اس نے حسین کی انگلی کو کاٹا. انگوٹھی کے ساتھ ساتھ مولا کی انگلی بھی لے رہا. حضرت اللہ تاریخ کہتی کیسے پتا چلے؟ تشکر آگے بڑھا, صاحبان اولاد ہے سب تصور کریں گے انشاءاللہ ہفتے کے لیے آتا ہو جائے گا. ایک مرتبہ آواز دیتا چلا ٹھہرو میں پتہ کرتا ہوں حسین زندہ ہے یا مر گئے. آواز دیتا قریب امام حسین کے قریب گیا. جانے کے بعد آواز دیتا ہے فوجیوں کیا دیکھ رہے ہو, حسین مر گئے ہیں, جاؤ خیموں میں آگ لگا دو, بیویوں کی ہدایت چھین لو. عزادارو یہ جملہ سننا تھا. غریب زہرا تڑپ گیا, جسم کی قوت کو سمیٹا. آواز دیتا ہے شیور خبردار, ابھی ناموں سے رسول کی جانب آنکھ نہ اٹھانا, حسین زندہ ہے. اے امامہ یہ جملہ سننا تھا. ملعون نے ایک پتھر لیا, مظلوم کربلا کے سر پہ مارتا ہے, خون کا فوارہ جاری ہوا. تاریخ کہتی ہے حسین کا سر زخمی ہو گیا. اور باب ادا ایک مرتبہ ملعون چاہتا حسین کی سر و تن میں جدائی کر دے, مگر تاریخ کہتی ہے نشیب میں حسین تھے, مگر چاہتا ہے کہ یہاں ذبح کروں گا تو تنہا حسین ذبح ہوں گے. وہ چاہتا ہے میں ایسی جگہ پہ ذبح کروں جہاں تنہا حسین ذبح نہ ہو بلکہ یہ منظر زینب بھی دیکھے. اے ارباب ذاکر کا بیان ہے ملعون نے امام حسین کو پکڑا. ارے ایک مرتبہ جس نے امام حسین کو کھینچتا ہوا ارے اس جگہ پہ لایا جہاں سے ایک بہن 70 قدم سے منظر دیکھ رہی تھی. ملعون نے اپنے نجس پیر کو امام حسین کے جسم پہ رکھا, 12 ضربیں چلائی. حسین ہر ضرب میں آواز دیتے تھے اے نانا میرا آخری سلام, بابا آخری سلام, بھیا حسن آخری سلام, اے اماں میرا آخری سلام. مگر ارباب اللہ اس کے بعد سے حسین ہر ضرب میں آواز دیتے تھے اے بھائی عباس میری مدار, اے بھائی آؤ دیکھو لاش عباس فرات کے کنارے تڑپتی رہ گئی. ادھر سراتل میں جدائی ہوئی, آسمان سے خون کی بارش ہوئی, زمین کربلا کو زلزلہ آیا, سیاہ آندھیاں چلی. یہی زلزلہ تھا جس نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے مس کیا. ایک مرتبہ گیا خیمے میں اپنی زبانی میں آواز دیتا ہے سکینہ دوڑ کے باہر آئی, اے زنجنا میرا بابا. حضرت اللہ ارباب ادا آپ کے سامنے امام حسین کا ثبوت جبھی آ رہی ہے. اللہ کر کے بوسہ لے لینا کیونکہ یہ فاطمہ کا لال بڑا زخمی ہے. ہزاروں اس ہر جگہ پہ زخم ہے. اسی وجہ اتنا زخمی تھا میرا مولا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ گزرا نا
تو جناب زینب نے مولا سجاد کو تسلی دے کر لاشے سے قریب ہٹا دیا. اگر مولا سجاد فرماتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا, میری پھوپھی ہے لاش حسین کا طواف کر رہی ہے. میں نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بھیا بابا کے لاشے کا طواف کیوں کر رہی تھی؟ آتا ذرا سوچے کتنا زخمی تھا. زینب